میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تھا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے کتابوں کے پڑھنے سے روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت کھلی ہوئی بات دیکھی کہ ان کی بعض کتابیں پڑھ کے لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ اس کی ایک مثال، اب یہ تبلیغی نصاب ہے مثلاً، حضرت شیخ نے لکھا تھا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو لاکھوں آدمیوں کی زندگی پہ فرق پڑ گیا، کروڑوں بھی کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں، لوگ بدلے۔ شیخ نے ہمارے حضرت کو ایک خط میں لکھا ہے کہ علی میاں تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ میری دلی وابستگی زندگی بھر تم سے زیادہ کسی سے نہیں رہی۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کے روحانیت میں غیر محسوس طریقے پہ تقویت ملتی ہے، روح قوی ہوتی۔ تو لکھنؤ میں نے ایک دن حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا حضرت آپ کی بعض تحریرات میں جسے کرنٹ ہوتا ہے ایسے ہے، تو ہنستے رہے بہت دیر تک، فرمانے لگے پھر؟ میں نے کہا حضرت یہ کیسے ہے، یہ کس طرح سے آتا ہے؟ فرمایا کہ میں اب بھی لکھتا ہوں جب تو محسوس ہوتا ہے کہ میرے شیخ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری توجہ وہ میرے قلم اور نب کی طرف ہے۔ پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ ایسے ہوتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بظاہر اللہ نہ کرے قدر نہیں کرتا، مگر اسے نہیں پتہ ہوتا کہ سٹیم جو مجھے چلا رہی ہے یہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ یہ کئی مرتبہ کئی مواقع پہ پیش آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیوں کی یہ باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ ایک دن میں اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ شیخ کی توجہ اب بھی قلم کی طرف محسوس ہوتی ہے، اس کی کوئی اصل کہیں آئی ہے، کسی کے ساتھ ہوا ہو ایسے؟ پھر اچانک خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اصل کیا ہے، یعنی آپ اتنی بڑی ہستی اور شخصیت اور نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم، ساری بلندی اور اتنا مرتبہ، تو فرمایا کہ میری اصل میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو، اور فرمایا عملاً پھر میری والدہ نے خواب دیکھا تھا، میں اس کی تعبیر ہوں۔ تو ایک دعا کسی بڑے آدمی کی 2000 سال بعد 3000 سال بعد قبول تو ہو گئی ہوگی اسی وقت، مگر اس کا جو مصداق تھا اس دعا کی وجہ سے جس بچے نے بننا تھا وہ اتنے ہزار سال کے بعد، لیکن وہ دعا ہے بیک